اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 24۔ تیمور اور جہان خان کے پنجاب سے نکل جانے کے بعد پنجاب کی حالت بڑی دگرگوں ہو کر رہ گئی تھی۔ مراٹھے اور سکھ لاہور میں داخل ہو گئے تھے اور پنجاب پر انہوں نے اپنا تسلط جما لیا تھا۔ گو اپنے سامنے بھاگتے ہوئے تیمور اور جہان خان کا مراٹھوں اور سکھوں نے تعاقب بھی کیا تھا، لیکن دریائے چناب میں سیلاب آ جانے کی وجہ سے وہ تعاقب کو جاری نہ رکھ سکے تھے۔ لیکن یہ کوئی مستقل رکاوٹ نہیں تھی۔ جو مہاراشٹر کے ان جنگجو سپاہیوں کو جو مہاراشٹر سے پنجاب تک 1500 میل کے سفر میں نصف درجن دریا عبور کر چکے تھے، ہمیشہ کے لیے آگے بڑھنے سے روک دیے تھے۔ چنانچہ پنجاب میں داخل ہونے کے 7 مہینے بعد نومبر کے مہینے میں دریائے چناب کا پانی اتر گیا تو مراٹھوں کا ایک سالار ٹکوچی ہولکر مراٹھوں کے ایک لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ دریائے چناب کو اس نے عبور کیا اور دریائے جہلم تک سارے علاقوں کو اس نے تاراج کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے دریائے جہلم کو عبور کیا اور پھر دریائے سندھ تک اس نے ہولناکی اور خونخواری برپا کر دی۔ پھر یہ ٹکوچی ہولکر پشاور جا پہنچا۔ ہندوستان میں تیمور اور جہان خان کے نکل جانے کے بعد کوئی ایسی قوت نہیں تھی جو اس ٹکوچی ہولکر کو پشاور میں داخل ہونے سے روک سکتی۔ اس طرح پشاور سے لے کر صوبہ پنجاب کے آخری سرحدوں تک مراٹھوں نے ایک ہولناکی برپا کر کے رکھ دی تھی۔ مراٹھوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی اور مراٹھا فوج کے سپہ سالار رگھوناتھ راؤ نے پشاور میں کچھ عرصے قیام کیا تھا، لیکن اسے جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابلے میں مراٹھوں کا پنجاب پر تسلط برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ سکھ اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ہر طرف پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور جاٹ دیہاتیوں کے ان کے ساتھ جوق در جوق شامل ہونے کی وجہ سے ان کی قوت میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ پونا میں اس وقت مراٹھوں کی مرکزی حکومت کی مالی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں طویل عرصے تک فوجیں بھیج سکیں۔ اس کے علاوہ جنوبی ہند کی معتدل آب و ہوا میں رہنے والے یہ مراٹھوں کے لیے پنجاب کی جھلسا دینے والی گرمی اور شدید سردی بھی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اس لیے رگھوناتھ نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے یہ مخصوص علاقہ 75 لاکھ روپے کے خراج کے عوض آدینہ بیگ کے حوالے کر دیا تھا۔ آدینہ بیگ نے اپنی طرف سے خواجہ مقرر جان کو لاہور پر اپنا نائب مقرر کیا، اور وہ خود حزب سابق دو آبا میں قیام کر گیا تھا، جہاں وہ پہلے سے احمد شاہ ابدالی کے دور میں فوجدار مقرر تھا۔ پھر مراٹھے پنجاب کو آدینہ بیگ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس پونا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آدینہ بیگ مراٹھوں کے جانے کے بعد صرف 4 ماہ تک زندہ رہا۔ اس قلیل عرصے میں اس نے سکھوں کی بیع کنی کی انتہائی کوشش کی کہ وہ طاقتور نہ ہو جائیں، لیکن 40 سال کے مسلسل مظالم نے سکھوں کو بے حد جفاکش بنا دیا تھا، لہذا آدینہ بیگ اپنے مختصر عرصے میں انہیں کچلنے میں مکمل طور پر ناکام رہا، اور پھر سکھ دوبارہ اپنی کمین گاہوں اور جنگلوں میں جا چھپے، اور جب آدینہ بیگ مر گیا تو اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے پھر میدان میں کود پڑے۔ جب آدینہ بیگ کے مرنے کی خبر دہلی پہنچی تو دہلی کے مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر کے وزیر غازی الدین نے ارادہ کیا تھا کہ آدینہ بیگ کے مرنے کے بعد دہلی کی طرف سے کسی کو لاہور کا گورنر مقرر کیا جانا چاہیے۔ اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ مراٹھوں کو بھی آدینہ بیگ کے مرنے کی خبر ہو گئی، اور ان کے پیشوا بالاجی راؤ اپنے چند جرنیلوں کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر دہلی کی طرف روانہ کر دیا۔ ان جرنیلوں میں انتاجی رگھوناتھ راؤ، ملہاڑ راؤ اور نرسوجی وغیرہ بھی شامل تھے۔ مراٹھوں کا یہ لشکر دہلی کے نواح میں خیمہ زن ہوا تھا اور دہلی کے سالاروں کا مطالبہ کیا، چونکہ مراٹھوں نے ہی پنجاب سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو نکال باہر کروایا تھا اور آدینہ بیگ کو وہاں کا ناظم مقرر کیا تھا،
اس لیے آدینہ بیگ کی موت کے بعد اس کا جانشین مقرر کرنا بھی مرہٹوں ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر ایسا ہوا کہ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ راؤ نے دہلی کی حکومت سے صلاح مشورہ کیے بغیر اپنے سالاروں میں سے انتاجی ٹکوجی ہولکر اور نرسوجی پنڈت کو لاہور کی طرف روانہ کر دیا۔ لاہور پہنچ کر ٹکوجی ہولکر اور نرسوجی پنڈت شمال مغرب کی طرف بڑھے تھے۔ بظاہر ان کا مقصد وہاں کے لوگوں کو ہراساں کرنا تھا، پر وہ دریائے سندھ پار کر کے اپنے لشکر کے ساتھ پشاور کے علاقے میں گھستے چلے گئے اور وہاں انہوں نے چاروں طرف لوٹ مار کا بازار خوب گرم کر دیا۔ دوسری طرف مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کا بھائی رگھوناتھ راؤ دہلی میں ہی مقیم رہا اور دہلی کے مغل حکومت سے بات چیت میں مصروف رہا۔ اس گفتگو کے نتیجے میں مغل وزیر غازی الدین نے مرہٹا سردار کو قلت دے کر خوش کیا اور تجویز پیش کی کہ اگر وہ لاہور جا کر پنجاب میں امن و امان بحال کریں تو انہیں 7 یا 8 لاکھ روپئے انعام میں دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد رگھوناتھ راؤ نے اپنے ایک نمائندے جنکوجی کو لاہور کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ وہاں کے انتظامات کو درست کرے۔ جنکوجی کے لاہور پہنچتے ہی ٹکوجی ہولکر اور نرسوجی پنڈت پشاور تک اپنے لشکر کے ساتھ خوب لوٹ مار کا بازار گرم کر چکے تھے۔ جنکوجی نے لاہور پہنچ کر اپنے ان دونوں جرنیلوں کو پشاور سے واپس لاہور طلب کر لیا، لیکن مرہٹے خاصی بڑی عسکری قوت رکھنے کے باوجود بھی پنجاب میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہے تھے، اس لیے کہ سکھوں کی وجہ سے بڑی بدنظمی طاری تھی۔ سکھ ہر روز اپنی قوت بڑھانے میں مصروف تھے اور پھر اس بدنظمی کے دور میں انہیں نہ صرف یہ کہ اپنی قوت بڑھانے کا موقع ملا بلکہ فتوحات حاصل کرنے کا بھی اچھا موقع حاصل ہو گیا تھا۔ یہ گروہ در گروہ اپنی کمین گاہوں سے باہر نکلتے اور مرہٹوں پر شبخون مارتے اور چھاپے مار کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر دوبارہ اپنی کوہستانی کمین گاہوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ عین اس موقع پر جب مرہٹے سکھوں کی طاقت کو کچل کر پنجاب میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے، احمد شاہ ابدالی کا جرنیل نور الدین خان برمزائی پنجاب میں داخل ہوا۔ نور الدین نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور ستمبر کے آخر میں سندھ جا کر وہ دوآب میں داخل ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس علاقے کو مرہٹوں نے فتح کر لیا تھا، لیکن اب چونکہ مرہٹے پشاور سے سمٹ کر لاہور کی طرف جا چکے تھے، لہٰذا اس علاقے میں کسی نے بھی نور الدین کی مزاحمت نہ کی۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں زیادہ تر خٹک، گگھڑ اور مسلمان جاٹ آباد تھے جو احمد شاہ ابدالی کے حق میں تھے، اور یہ سب لوٹ مار کے لالچ میں نور الدین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ نور الدین نے خوشاب کے مقام پر دریائے جہلم پار کیا اور مشرقی کنارے پر پیش قدمی کرتا ہوا بھیرا کے متمول شہر جا پہنچا تھا۔ مقامی آبادی کے تاوان دینے سے انکار پر نور الدین نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد وہ میانی اور چکسانو آیا اور وہاں کی آبادی سے بھی وہی سلوک کیا گیا۔ ان تباہ شدہ شہروں کے دہتے ہوئے کھنڈرات کو پیچھے چھوڑ کر نور الدین گجرات شہر آیا۔ شہر کو اس نے جی بھر کے لوٹا۔ اس کے بعد وہ دریائے چناب کو پار کرنے کے بعد رچنا دوآب کے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ آخر دریائے چناب کے کنارے سکھ نور الدین کے سامنے آئی۔ دریائے چناب کے کنارے کنارے سکھوں اور نور الدین کے لشکر کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی تھی، جس میں نور الدین کو بدترین شکست ہوئی اور وہ دریائے چناب کو پار کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ قندھار میں احمد شاہ ابدالی کو جب نور الدین برمزائی کی شکست کی خبر ملی تو اس نے ایک اور لشکر پنجاب میں سکھوں اور مرہٹوں کی قوت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ حسن ابدال کے قریب اس لشکر کا مقابلہ سکھوں سے ہوا۔ اس جنگ میں بھی سکھ کامیاب رہے اور احمد شاہ ابدالی کا بھیجا ہوا لشکر شکست کھا کر منتشر ہو گیا۔ ان دو پیدر پر شکستوں کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے سپہ سالار جہان خان کو ایک کافی بڑا لشکر دے کر پنجاب کی طرف روانہ کیا۔ جہان خان کے مقابلے میں مرہٹا لشکر سامنے آیا تھا۔ سکھوں نے بھی ان کی خوب مدد کی، اس لیے کہ سکھ چاہتے تھے کہ مرہٹے احمد شاہ ابدالی کو شکست دے کر بھگا دیں۔ اس کے بعد سکھ پنجاب میں مرہٹوں کا جینا اس قدر دو بھر کر دیں گے کہ مرہٹے تنگ ہو کر دکن کی طرف بھاگ جائیں گے اور پنجاب پر سکھوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بہرحال جہان خان مرہٹوں اور سکھوں کے متحدہ لشکر کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ بدقسمتی سے اس جنگ میں جہان خان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں جہان خان کے بہت سے سپاہی اور سالار مارے گئے تھے۔ جہان خان کا بیٹا بھی جنگ میں کام آیا۔ جہان خان خود بھی اس جنگ میں شدید زخمی ہوا اور شکست کھانے کے بعد دریائے سندھ کو عبور کر کے پشاور کی طرف بھاگ گیا تھا۔
قندھار کے قصر شاہی کے ایک کمرے میں احمد شاہ ابدالی کے سامنے قاضی القضات فیض الدین، لشکر کے قاضی ادریس شاہ ولی خان اور ان کے ساتھ برخوردار خان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ کمرے میں داخل ہوا اور بڑی انکساری میں اس نے احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے پوچھا، پاشا، کیا آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ عبداللہ کو دیکھ کر احمد شاہ ابدالی استقبالیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر بکھیرتا ہوا اپنے پہلو میں ایک خالی نشست پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، یہاں آ کر بیٹھو بیٹے، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ عبداللہ آگے بڑھ کر اس نشست پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر عبداللہ کو مخاطب کر کے احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تمہارے آنے سے پہلے ہم جہان خان کو موضوع بنائی گفتگو کر رہی تھی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ اس سے پہلے نور الدین کی سرکردگی میں جو لشکر ہم مرہٹوں اور سکھوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیے تھے اسے ناکامی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور لشکر کو ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر مرہٹوں سے مقابلے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اب تیسری بدترین خبر یہ ہے کہ جہان خان کو بھی شکست ہو گئی ہے، اور شکست کھانے کے بعد وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے پشاور کی طرف آ رہا ہے۔ بیٹی، ایک تو تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ 2 روز بعد ایک لشکر کے ساتھ ہم ہندوستان کا رخ کریں گے تاکہ مرہٹوں اور سکھوں کی طاقت کو کچلا جا سکے۔ یہ پیغام تمہیں تمہاری حویلی میں بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن تمہیں اس سے بھی ایک اور اہم اور ضروری کام کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے میں ان حضرات کو پہلے ہی طلب کر چکا ہوں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر عبداللہ نے چونک جانے کے انداز میں احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور کہہ رہا تھا، دیکھ شاہ پسند میرے بیٹے، قلعت کی طرف سے لوٹنے کے بعد جہان خان نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی تھی جو اب تک میں تم سے نہ کہہ سکا، حالانکہ مجھے تم سے اس موضوع پر اسی وقت بات کر لینی چاہیے تھی۔ بہرحال اب جب کہ جہان خان اس وقت یہاں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور موقع اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنے کا نہیں ہے۔ دیکھ بیٹے، جہان خان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ماہ رخ ہے۔ اس کی منگنی پہلے جہان خان کے بھتیجے زال بیگ پوپلزئی سے ہوئی تھی۔ تب نادر آباد سے اپنی تربیت مکمل کر کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، تو تم نے ایک ساتھ دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی کو شکست دی، تو جہان خان کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی ماہ رخ زال بیگ پوپلزئی سے نفرت کر کے تم سے محبت کرنے لگی ہے۔ جہان خان کا کہنا ہے کہ یہ بات اس کی بیٹی نے مقابلے کے چند ہی روز بعد اپنی ماں سے کہہ دی تھی، لیکن اس کی ماں جہان خان سے یہ بات چھپاتی رہی اور اندر ہی اندر اپنی بیٹی ماہ رخ کو سمجھا بجھا کر اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ زال بیگ سے شادی کرے۔ لیکن جب لڑکی نے مکمل طور پر بغاوت کر دی اور زال بیگ سے شادی کرنے سے قطعی انکار کر دیا، تو اس کی ماں نے اس کے ارادوں کی اطلاع جہان خان سے کر دی۔ اب جہان خان چاہتا ہے کہ تم ماہ رخ سے شادی کر لو، اور جہان خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ماہ رخ خودکشی کر لے گی۔ اب بیٹے، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے تاکہ میں جہان خان کو کوئی معقول جواب دے سکوں؟ عبداللہ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر پوچھنے لگا، پاشا، کیا آپ کا یہ حکم ہے کہ ماہ رخ سے میں شادی کر لوں؟ اس پر احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، میں نے صرف تمہاری تجویز طلب کی ہے۔ جو فیصلہ تم کرو گی وہ آخری ہوگا، اور کوئی اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اور پھر یہ بھی سن رکھو کہ مجھ سمیت تم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا کہ تم ماہ رخ سے شادی کرو نہ کرو، یہ کلی طور پر تمہاری مرضی اور تمہاری خواہش پر منحصر ہے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، پاشا، آپ جانتے ہیں جب سے دلاور خان اور زال بیگ مقابلے میں مجھ سے ہارے ہیں تب سے وہ میرے ساتھ عداوت رکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں جہان خان کی بیٹی ماہ رخ سے شادی کرتا ہوں جو اب تک زال بیگ پوپلزئی کی منگیتر رہی ہے، تو زال بیگ پوپلزئی ضرور میرے خلاف برانگیختہ ہوگا، اور وہ جو پہلے سے کدورت اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ اس طرح میری اور اس کی دشمنی اور عداوت میں ماہ رخ سے شادی کرنے کی وجہ سے اضافہ ہی ہوگا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ اور دوسری بات پاشا یہ ہے کہ اب جانتے ہیں کہ میں کامنی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، اور میں پہلے تو اس سے شادی نصیر خان کا خاتمہ کرنے کے بعد ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب کہ بیچ میں ماہ رخ ٹپک رہی ہے تو میں فی الفور کامنی سے شادی کر لوں گا، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ
زندگی کے کسی لمحے میں اسے چھوڑ دوں گا۔ پاشا، کامنی سے شادی کرنے کے بعد پھر میں ماہ رخ کے موضوع پر آپ سے گفتگو کر سکوں گا، اور وہ بھی کامنی سے مشورہ کرنے کے بعد۔ فی الحال اس موضوع پر میں آپ سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتا۔ عبداللہ کی یہ بات سن کر احمد شاہ ابدالی بے حد خوش ہوا۔ پھر وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند، تم نے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ دیکھ بیٹے، پرسوں ہم لشکر کو لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم روانگی سے پہلے کامنی سے شادی کر لو۔ بیٹے، میں اپنے بچوں کی طرح تمہارا گھر آباد اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، یہ شادی آج تک ہو جانی چاہیے، تاکہ تم جب ہندوستان روانہ ہو تو کامنی بھی تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے ساتھ ہو۔ اس پر عبداللہ نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، پاشا، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو پھر یہ شادی آج ہی ہوگی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے برخوردار خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، برخوردار خان، شاہ پسند کی شادی کے سارے انتظامات میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ اس شادی پر اٹھنے والے سارے اخراجات میں خود برداشت کروں گا، اور شام سے پہلے پہلے شاہ پسند اور کامنی کی شادی ہو جانا چاہیے۔ تم جاؤ اور شادی کے انتظامات کرو۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ اٹھ کر احمد شاہ ابدالی کے قصر سے نکل کر عبداللہ جب اپنی حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا دیوان خانے میں کامنی بیچاری اکیلی سر جھکائی بیٹھی تھی، اور وہ بڑی پریشان تھی۔ عبداللہ نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور جائزہ لیا۔ اس سمے کامنی کی آنکھوں کی انجانی تھکن میں بے رس ماضی، آنسوؤں کی نمی جیسی افسردگی، آہوں کی پیچ و تابی، بھٹکتے آوارہ طیور جیسی بے کیف سی جھلک تھی۔ وہ بیچاری تاروں کے اجلے جھروکوں میں لرزتی شب کے اندر تقدیر کے عذاب کی طرح نہ جانے کن ہلاک کر دینے والے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ عبداللہ تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کامنی، کیا بات ہے؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے؟ کہو تم کیوں اداس، افسردہ اور پریشان ہو؟ اس موقع پر شاید عبداللہ کی ہمدردی میں ڈوبے الفاظ کی وجہ سے کامنی بیچاری پھٹ سی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگی۔ بری طرح وہ عبداللہ کے ٹانگوں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، میں خدا کے نام پر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑیے گا نہیں۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہ کرنا چاہیں تو مجھے اپنے گھر میں لونڈی اور باندھی کی حیثیت سے ہی رکھ لیں، پر مجھے اس گھر سے نکالیے گا نہیں، مجھے کسی اور گھر نہ بھیجیے گا۔ اس پر عبداللہ نے بڑے پیارے انداز میں اسے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ پھر وہ حیرت زدہ سے انداز میں اس سے پوچھنے لگا، کیا ہوا کامنی، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ پھر کامنی کے جواب دینے سے قبل ہی عبداللہ اسے لے کر ایک نشست پر بیٹھ گیا اور دوبارہ پوچھنے لگا، کہو کامنی، تمہیں کیا ہوا؟ یہ جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے، یہ کس بنا پر کہی تھی؟ کامنی نے اپنے آپ کو کچھ سنبھالا اور پھر وہ کہنے لگی، آپ کے جانے کے بعد میں پاشا کے حرم میں گئی تھی۔ وہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پاشا کے سپہ سالار جہان خان کی بیٹی ماہ رخ، جس کی منگنی زال بیگ پوپلزئی سے ہو چکی تھی، وہ آپ کے زال بیگ اور دلاور خان کے مقابلے کے جیتنے کی وجہ سے زال بیگ کو ترک کر کے آپ کو پسند کرنے لگی ہے۔ پاشا کے حرم میں یہ گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ آپ سے چاہت اور محبت کا اظہار ماہ رخ نے اپنی ماں سے بھی کر دیا ہے۔ اس کی ماں نے اس کا ذکر جہان خان سے بھی کیا ہے۔ جہان خان نے پاشا سے گزارش کی ہے کہ شاہ پسند سے کہا جائے کہ وہ ماہ رخ سے شادی کر لے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پاشا ضرور آپ سے ماہ رخ سے شادی کرنے کے لیے کہیں گے۔ لہٰذا اگر آپ ماہ رخ سے شادی کرنا چاہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ مجھے نہ چھوڑیے گا، گھر سے مت نکالیے۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو ایک باندی اور لونڈی اور کنیز کی حیثیت سے مجھے گھر میں رکھ لیں۔ اس پر عبداللہ نے بڑے پیارے انداز میں کامنی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انتہائی چاہت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ کامنی، میں کسی ماہ رخ کو نہیں جانتا کہ وہ کیسی ہے یا کیوں مجھے پسند کرتی ہے۔ میں صرف کامنی کو جانتا ہوں، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ سنو کامنی، جہان خان یا اس کی بیٹی ماہ رخ تو دور کی بات ہے، اگر خود پاشا بھی مجھ سے کہے کہ کامنی کو چھوڑ کر ماہ رخ سے شادی کر لو
تو میں ہرگز اسے تسلیم نہ کروں گا، اس لیے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم میری پہلی چاہت ہو، اور تمہارے ساتھ شادی کرنے کا میں وعدہ کر چکا ہوں، جسے میں اپنی موت تک نبھاؤں گا، اور کبھی کسی بھی صورت میں تم سے بد عہدی نہیں کروں گا۔ عبداللہ کے یہ الفاظ سن کر کامنی جہاں تھوڑی دیر پہلے اداس تھی، اب اس کے چہرے پر سنہرے حصاروں جیسی خوشی پھیل اور بکھر گئی تھی۔ پھر کامنی حرکت میں آئی، آگے بڑھ کر اس نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر عبداللہ کے شانے پر رکھ دیا، اور اپنے دونوں مرمری بازوں اس نے عبداللہ کی گردن کے گرد لپٹتے ہوئے کہا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کامنی شاہ پسند کے لیے اور شاہ پسند کامنی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لمحے کامنی کی آواز ایسی پرکشش، ایسی خوشکن تھی، جیسے کوہر آلود فضاؤں سے پرے یا نیلگوں جھیلوں سے اس پار سے بہتے دریا کی نقرئی آوازیں سنائی دی ہوں، یا سمندر کی کشادہ پیشانی دریاؤں کی نمی سے ناآشنا زمینوں پر کھوئے ہوئے پرندوں کی صدائیں اپنی شناخت کرا گئی ہوں۔ کچھ دیر تک عبداللہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی، اس کے شانے پر اپنا سر رکھے پرسکون انداز میں کامنی خاموش رہی، جبکہ عبداللہ مسکراتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر کامنی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں کہا، اب آپ میرا گلا گھونٹ دیں تو مجھے فخر ہوگا اس بات کا کہ مجھے شاہ پسند نے محبت کی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میں اپنے آپ کو کیا محسوس کرتی ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میں اپنے آپ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت، دنیا کی سب سے زیادہ اپنی خوشی، اپنی جھولی میں خوشیاں سمیٹنے والی لڑکی محسوس کر رہی ہوں۔ بس آپ کے منہ سے میں ایسے ہی الفاظ سننے کے لیے ایک عرصے سے بے چین اور بے تاب تھی۔ اب مجھے آپ کی طرف سے کچھ نہیں چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ اس پر عبداللہ پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کامنی، اگر تم اجازت دو تو میں ایک بات کہوں۔ اس پر کامنی علیحدہ ہو گئی اور پھر گلوں اور شکووں سے بھرپور انداز میں کہنے لگی، کچھ کہنے کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، دیکھ کامنی، تو جانتی ہے میں ابھی پاشا کے پاس گیا تھا، پاشا نے بھی مجھ سے ذکر کیا تھا کہ جہان خان کی بیٹی ماہ رخ مجھے پسند کرتی ہے، لہٰذا پاشا نے میرا اندیا مجھ سے طلب کیا تھا۔ میں نے پاشا کو جواب دیا کہ ماہ رخ سے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ میں کامنی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ساتھ ہی کامنی، میں نے پاشا سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں کامنی کو مزید انتظار میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ آج ہی میں اس سے شادی کرنا پسند کروں گا۔ میرا یہ فیصلہ سن کر پاشا بے حد خوش ہوا۔ اس موقع پر شاہ ولی خان برخوردار خان اور قاضی القضات علامہ فیض اللہ لشکر کے قاضی ادریس بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا ان سب کی موجودگی میں پاشا نے برخوردار کو میری اور تمہاری شادی بندی کی سارے انتظامات مکمل کرنے کا حکم دے دیا، اور میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ آج شام سے پہلے ہی پہلے بڑی دھوم، بڑی شان و شوکت کے ساتھ میری اور تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ عبداللہ کے اس انکشاف پر کامنی نے عجیب سے پرکشش اور حیرت انگیز انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرپور انداز میں کہنے لگی، آج شام میری اور آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی شرم و حیا کے باعث کامنی نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور خوشیوں سے بھرپور کسی ہرنی کی طرح بھاگتی اور پھلانگتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسی روز قندھار شہر میں پورے تزک و احتشام، پوری شان و شوکت کے ساتھ عبداللہ اور کامنی کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے انتظامات خود احمد شاہ ابدالی نے برداشت کیے تھے۔ اس شادی پر احمد شاہ نے جہاں کامنی اور عبداللہ کو ان کے لیے عمدہ اور بہترین کپڑوں کے 2 صندوق مہیا کیے، وہاں اس نے دونوں کی شادی پر بھاری رقم کے علاوہ زیورات، قیمتی جواہرات اور دوسری بہت سی انمول اشیاء بھی تحفے میں دی تھیں۔ اس طرح عبداللہ اور کامنی کی شادی کے 2 روز بعد لشکر قندھار سے ہندوستان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ہندوستان کی طرف کوچ کرتے ہوئے بہت سے قاصد مختلف خطوط لے کر احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلا خط ہندوستان کی افواج کے سپہ سالار نجیب الدولہ کی طرف سے ملا تھا۔ ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی اس نجیب الدولہ روہیلا کو اپنا نمائندہ سمجھتا تھا۔ اس نجیب الدولہ کو مرہٹوں نے دہلی سے نکال کر سکرتال کے مقام پر ایک طرح سے نظر بند کر رکھا تھا اور اذیتیں دے رہے تھے۔
نجیب الدولہ نے احمد شاہ ابدالی سے اسلام کے نام پر مرہٹوں کے خلاف مدد مانگی۔ دوسرا قاصد جے پور اور مارواڑ کے ہندو راجاؤں مادھو سنگھ اور اوجھے سنگھ کی طرف سے حاضر ہوا۔ اس نے بھی احمد شاہ ابدالی سے درخواست کی کہ ہندوستان آ کر ان کے علاقوں کو مرہٹوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دے۔ تیسرا قاصد شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کی طرف سے آیا تھا۔ اس قاصد کے پاس شاہ عالمگیر ثانی کا ایک خفیہ خط تھا جس میں شاہ عالمگیر ثانی نے اپنے ظالم وزیر غازی الدین سے جان چھڑانے کی خاطر اس کی بہت سی شکایات احمد شاہ ابدالی کو لکھ بھیجی تھیں۔ ان سارے خطوط اور قاصدوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے بڑی تیزی سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ اس کے پاس اس وقت 40,000 سپاہ پر مشتمل ایک بہترین اور تجربے کار لشکر تھا۔ راستے ہی میں جہان خان بھی اپنے 16,000 کے لشکر کے ساتھ اس سے آ ملا تھا۔ اس کے علاوہ بنوں کے علاقے کے 2 ممتاز سردار، ایک مروت قبیلے کے آچوخیل شاخ کے بیگو خال گروہ سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ دوسرا زماں زکا خیل تھا جسے شاہ نے اس کے طاقتور اور ظالم مخالف قبیلوں کے مقابلے میں سرداری حاصل کرنے میں کبھی مدد کی تھی۔ بہرحال یہ دونوں سردار بھی اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو لے کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل ہو گئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ ابھی ہندوستان کی سرحد ہی پر پہنچا تھا کہ اسے خبر ملی کہ مرہٹوں کا ایک جرنیل صباحی اٹک شہر پر قابض ہو گیا ہے اور شہر کو اس نے لوٹ لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے سپہ سالار جہان خان کو اس کا 16,000 کا لشکر دے کر صباحی کی سرکوبی کے لیے فوراً اٹک کی طرف روانہ کر دیا۔ اٹک شہر سے باہر صباحی اور جہان خان کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں مرہٹوں کے جرنیل صباحی کو شکست ہوئی۔ صباحی اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس فتح سے جہان خان کے حوصلے بلند ہو گئے، لہٰذا اس نے مرہٹا جرنیل کا تعاقب کیا اور قلعہ رہتاس کے قریب پھر اس نے مرہٹوں کو جا لیا۔ بھاگتے ہوئے مرہٹوں کا جہان خان نے خوب قتل عام کیا تھا۔ جہان خان کے اس قتل عام کی وجہ سے مرہٹے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ وہ سر پر سینگ رکھ کر بھاگتے ہوئے راستے میں لاہور میں قیام کرنے کے بجائے وہ سیدھے بٹالہ، سرہند اور جلندھر سے ہوتے ہوئے دہلی کی طرف چلے گئے تھے۔ مرہٹوں کے شکست دینے اور ان کا تعاقب کرنے سے جہان خان کے ہاتھ 3,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور بہت سے سونے چاندی کے سکے ہاتھ لگے تھے۔ اس جنگ میں مرہٹوں کی بہت بڑی تعداد بھی ماری گئی تھی۔ مرہٹوں کی نسبت سکھوں نے بے پناہ قوت اور صبر و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جہان خان دریائے چناب کے کنارے آ کر رک گیا تھا اور احمد شاہ ابدالی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اتنی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ آن پہنچا۔ پھر متحدہ لشکر نے لاہور کی طرف کوچ کیا۔ لاہور شہر سے باہر احمد شاہ ابدالی اور سکھوں کے درمیان ایک ہولناک معرکہ ہوا۔ یہ انتہائی خون ریز جنگ تھی جو کافی دیر تک جاری رہی۔ اس جنگ میں سکھوں کو بدترین شکست ہوئی اور احمد شاہ ابدالی ایک فاتح کی حیثیت سے لاہور شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مرہٹوں کے مظالم اور قتل و غارت گری کی وجہ سے لاہور میں اس وقت کوئی حاکم نہ رہا تھا، اس لیے احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر جہان خان نے ہر جانب اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ اس نے لاہور میں جگہ جگہ جنات مقرر کیے اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ مسجدوں میں احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اسی کے نام سے سکے جاری ہوں۔ یہ بھی حکم جاری کیا گیا تھا کہ کوئی بھی لشکری کسی شہری کو نہ ستائے۔ احمد شاہ ابدالی نے لاہور شہر میں داخل ہونے کے بعد شاہ ولی خان کے بھتیجے کریم دادا خان کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا تھا، جبکہ گجرات، اورنگ آباد، پسرور، ایمان آباد اور سیالکوٹ کے ضلعوں کا فوجدار اپنے ایک معتمد عالیہ زی خان کو مقرر کر دیا تھا۔ لاہور میں چند یوم قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے جہان خان کو مقدمۃ الجیش کے طور پر سرہند کی طرف روانہ کر دیا، لہٰذا جہان خان بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا سرہند پہنچا۔ اس کے پیچھے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی بھی سرہند کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہوندل کے نزدیک احمد شاہ ابدالی نے دریائے بیاس کو پار کر لیا اور سرہند سے باہر خیزر آباد کے مقام پر اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان کی سلطنت کے وزیر غازی الدین کو جب احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو وہ اتنا دہشت زدہ اور برا فروختہ ہوا کہ اس نے ہندوستان کے شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ شاہ عالمگیر ثانی نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔
شاہ عالمگیر ثانی کو قتل کرنے کے بعد غازی الدین نے اپنے پرانے حریف انتظام الدولہ کا بھی گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ ان واقعات کی خبر پا کر احمد شاہ ابدالی بے حد مشتعل اور برافروختہ ہوا۔ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سارے لشکروں کا سپہ سالار اور کمانڈر اپنے بھائی رگھوناتھ کے بجائے ایک نامور اور انتہائی تجربے کار جرنیل داتا جی کو بنایا تھا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی سرہند کی طرف کوچ کر رہا تھا، اس وقت داتا جی اپنے لشکر کے ساتھ سکرتال کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور یہیں اس نے مغل شہنشاہ کے سپہ سالار نجیب الدولہ کو نظر بند کر رکھا تھا۔ داتا جی کو خبریں پہنچ چکی تھیں کہ احمد شاہ ابدالی سرہند سے جنوب کی طرف بڑھے گا، اور نجیب الدولہ جسے داتا جی نے نظر بند کر رکھا ہی اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ لہٰذا داتا جی نے یہی فیصلہ کیا کہ احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں کو دہلی میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور آگے بڑھ کر ان کی راہ روک دی جائے۔ اپنے اس مقصد کی برآوری کے لیے داتا جی نے دسمبر کے مہینے میں پانی پت کے نزدیک رامر گھاٹ پر دریا کو عبور کیا تھا، اور تمام غیر ضروری سامان اور عورتیں اور بچے اپنے 2 جرنیلوں گوبند اور ٹکوجی کے ساتھ ایک محفوظ شہر کنج پورہ کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ دریائے جمنا کو عبور کرنے کے بعد داتا جی نے ایک بہت بڑا ہراول لشکر تیار کیا اور اسے اپنے آگے روانہ کیا تھا، تاکہ وہ کم از کم احمد شاہ ابدالی کے ہراول دستوں اور خود احمد شاہ کے لشکر سے ٹکرائی، اس لیے کہ داتا جی یہ چاہتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کی قوت کا اندازہ لگایا جائے۔ ساتھ ہی داتا جی نے چند دستے اپنے ہراول دستے کی حفاظت کے لیے گھات میں بٹھا دیے، تاکہ اگر اس کے ہراول لشکر کو پسپائی کا منہ دیکھنا پڑے تو گھات میں بیٹھے ہوئے دستے احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر اچانک حملہ آور ہو کر اس کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیں۔ اپنے اس ہراول لشکر کا سپہ سالار داتا جی نے اپنے ایک نامور اور انتہائی تجربے کار جرنیل بھونٹے کی کمان میں دے دیا تھا۔ یہ ہراول لشکر تھانیر کے نزدیک تراوڑی کے تاریخی مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا، تاکہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر سے ٹکرائی۔ داتا جی کا لشکر ابھی دریائے جمنا کو عبور ہی کر رہا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے طلایہ گر دستوں نے اسے خبر کر دی تھی کہ داتا جی ہراول لشکر کی آڑ میں افغانوں کی قوت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے، اور وہ اپنے ہراول لشکر کی حفاظت کے لیے مزید 2 لشکر بھی گھات میں بٹھانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ یہ خبریں ملنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے فوراً شاہ ولی خان، جہان خان، برخوردار خان اور عبداللہ کو اپنے خیمے میں طلب کیا، اور جب یہ چاروں احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں داخل ہوئے تو احمد شاہ ابدالی نے ان چاروں کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اس پر سب سے پہلے شاہ ولی خان نے بولتے ہوئے کہا، پاشا، آپ بھی اپنی طرف سے ایک ہراول لشکر ترتیب دیجیے جو مرہٹوں کے ہراول لشکر سے ٹکرائی، لیکن اپنے ان ہراول لشکر کی حفاظت اور مدد کے لیے 2 مزید لشکر گھات میں بٹھا دیں، تاکہ اگر ہمارے ہراول لشکر پر مرہٹوں کا زیادہ زور پڑے تو گھات میں بیٹھے ہوئے لشکر اپنے مقدمت الجیش کی مدد سے مرہٹوں کو بھاگنے اور پسپا ہونے پر مجبور کر دیں۔ شاہ ولی خان جب خاموش ہوا تو عبداللہ بولا اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، اگر مرہٹے ہمارے خلاف کوئی چال اور فریب کاری سے کام لے رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے خلاف ایسی ہی جنگی چال چلنی چاہیے۔ میں شاہ ولی خان کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بھی مرہٹوں کے ہراول لشکر کے مقابلے میں اپنا ہراول لشکر ترتیب دے کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور 2 لشکروں کو گھات میں ہراول لشکر کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک مختلف طریقہ کار بھی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مرہٹے تراوڑی کے تاریخی میدان کی طرف کوچ کریں گے اور یہیں ان کا ہراول لشکر ہمارے ساتھ ٹکرانا چاہتا ہے، لہٰذا میری تجویز یہ ہے کہ تراوڑی کے میدان میں مرہٹوں کی آمد سے پہلے ہی ہمیں اپنے ہراول لشکر کو پہنچا دینا چاہیے، اور ہراول لشکر سے تھوڑا سا پیچھے دائیں بائیں 2 مزید لشکر گھات میں بھیج دینا چاہیے۔ جنگ جب اپنے عروج پر آئی اور ہراول لشکر دیکھی کہ مرہٹوں کی طاق میں بیٹھے ہوئے لشکری بھی اس پر حملہ آور ہو گئے ہیں، تب وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں، یہاں تک کہ مرہٹوں کے لشکر کو اس جگہ لے آئیں جہاں پہلے سے 2 لشکر گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو ہی مرہٹوں کا لشکر وہاں سے گزرے، دائیں بائیں سے ہمارے گھات میں بیٹھے ہوئے لشکر اور سامنے کی طرف سے ہراول لشکر ان پر حملہ آور ہو جائے۔ اس طرح ہم دشمن کو کچل کر رکھ دیں گے۔ پاشا، میں یہاں یہ بھی گزارش کروں کہ
مرہٹے جہاں جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور بہترین تیغزن بھی ہیں، ہندوستان کی سرزمین میں کم از کم وہ ناقابل شکست مانے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں مرہٹوں کا سپہ سالار داتا جی ہم سے ٹکرانے کے لیے پہلے جو اپنا ہراول لشکر روانہ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کے دو مقاصد ہوں گے۔ اول یہ کہ وہ ہماری قوت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے، دوم یہ کہ وہ ہر صورت میں اپنے ہراول لشکر کو فتح مند دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہراول لشکر کی فتح مندی سے ہی اس کے دوسرے لشکریوں پر اچھے تاثرات پڑیں گے اور اس فتح سے اس کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ بہترین انداز میں ہمارا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ خاموش ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی کو شاید اس کی تجویز پسند آئی تھی، اس لیے کہ اس لمحے اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے کچھ سوچا، اس کے بعد وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، سنو میرے رفیقان دیرینہ، شاہ پسند نے جو تجویز پیش کی ہے وہ قابل عمل بھی ہے اور میرے دل کو بھی لگی ہے، لہٰذا اب میرا بھی فیصلہ سنو۔ جہان خان کی سرکردگی میں اس وقت جو 16,000 کا لشکر ہے وہی ہراول لشکر کے طور پر کام کرے گا اور جہان خان ہی اس لشکر کی کمانداری کرے گا۔ ابھی اور اسی وقت جہان خان اپنے اس لشکر کے ساتھ تراوڑی کے میدان کی طرف کوچ کرے گا۔ مرہٹوں کی آمد سے پہلے تراوڑی کے میدان میں جا کر پڑاؤ کرے گا۔ جہان خان کے پیچھے پیچھے شاہ پسند اور برخوردار خان بھی اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ تراوڑی کے میدان کی طرف بڑھیں گے اور جہان خان سے تھوڑا سا پیچھے گڑھے کھود کر اپنے اپنے لشکر کو لے کر گھات میں بیٹھ جائیں گے۔ اب جہان خان یہ کام کرے گا کہ مرہٹوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرے گا، اور جب جنگ اپنے عروج پر آئی اور جہان خان دیکھے کہ گھات میں بیٹھے ہوئے مرہٹوں کے لشکر بھی اس پر وارد ہو گئے ہیں تو وہ پلٹے، لیکن آہستہ آہستہ، مرہٹوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ کسی جنگی چال کے تحت پسپا ہو رہا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ وہ مرہٹوں کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکا۔ لہٰذا واپس ہوتے ہوئے جہان خان شاہ پسند اور برخوردار خان کے لشکر کے قریب مرہٹوں کو لے کر آئے گا۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ شاہ پسند اور برخوردار خان کے حملہ آور ہونے سے پہلے مرہٹے تعداد میں خواہ کتنے بھی ہوں زیادہ دیر تک میدان جنگ میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ لہٰذا میرے رفیقوں، تم لوگ ابھی اور اسی وقت حرکت میں آؤ اور تراوڑی کے میدان کی طرف بڑھو۔ میں اور شاہ ولی خان بھی یہاں سے اپنا لشکر کا پڑاؤ اٹھا کر تراوڑی کے میدان کی طرف آہستہ آہستہ کوچ کرتے رہیں گے، تاکہ اگر اپنے ہراول لشکر کی شکست کے بعد مرہٹوں کا سپہ سالار اپنے سارے لشکر کے ساتھ ہمارے ہراول دستے پر وارد ہونا چاہی تو میں آگے بڑھ کر اس کی راہ روک سکوں۔ اور اب تم لوگ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤ اور یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان، جہان خان، عبداللہ خان اور برخوردار خان احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔